کی، جن کے بڑے جناب اپنی عیاشیوں کے لیے IMF کے دروازے پر ان قوموں کو پیش کرائے، پھر ان قوموں کی بیٹیاں لائن میں لگ کر آٹے کے تھیلے خریدتی ہیں، ان قوموں کی بیٹیاں اپنی بچے اٹھا کر نہروں میں چھلانگیں مارتی ہیں۔ اگر اس وقت کا حاکم رات کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر لے تو پھر اسلام تخت پر ہو، دین تخت پر ہو، تو پھر وہ عمر کے کاندھے کے اوپر راشن لگوا کر غریبوں کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہاں راشن کی لائنوں میں لگی ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جناب راشن کی لائنوں میں لگی، پیسے اٹھائے بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں، اور وہاں دیکھو اسلام تخت پر ہے، عمر کے کاندھے پر راشن لگوا کر روتے بچوں کے گھر میں پہنچاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آئے گا کیسے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم اسلام کا کیا بتائیں؟ میں نے کہا تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے اسلام دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے جناب وہ رنگ برنگے مولوی رکھے ہوئے ہیں جو تم سے نذرانے لے کر اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، تمہارا واسطہ کسی صحیح بندوں سے پڑا ہی نہیں ہے، ہاں تو آدھا پالا کسی چاہتے بندے نہ پیا ہی نہیں، اسی سارے جناب اپنے گھٹر گھمارے یا اپنے خوشامدی مولوی درباری رکھے ہوئے، اسی تاؤں جناب بڑے نے جناب انگریز کی جیلوں میں کٹیاں، اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کوئی کھیلو۔ اجے جناب کہنے آزادی کی جنگ لڑنی، کہنے آزادی کی جنگ لڑنی، میں کہا دوسرے دن زمانتا جناب، دوسرے دن پرچے جناب، دوسرے دن جناب سانو اسی مر گیا باہر چلے جاؤ کراؤ، ساڑھے پہ جناب نکے نکے بال بھی اترے اترے، اجے جناب 15 16 سال عمر سی، میں کہوں مجھے اتنی کیوں ہے زخم لگ گیا؟ کہنا جناب کچھ زخم تو مسکرانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ زخم تو حضور کو دکھانے کے لیے ہے۔ جب آپ کے نام پر کھانے والے، آپ کے نام پر حلوے منڈے چاہنے والے جب سارے پہ گئے تھے، حضور میں آپ کی ناموس کے لیے شہروں کے آگے بھی، دوریوں کے آگے بھی، ہتکڑیوں کے آگے بھی، جیلوں کے آگے بھی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ من صفا نبی جان رکھ دلو، صفا نبی جان رکھ دلو، اور جناب کہتے تھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور میں کہا توڑے بس کی گل ہی نہیں آزادی، جنہ دے بڑیاں نے انگریز دے کتے نوائے ہون، انہاں دے گھوڑی پال مربے لے ہون، انہاں دیا جناب جاگیریں لیا ہون، وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں جی؟ وہ آزادی کی جنگ کا جناب گجر خان تک بھی نہیں پہنچی، روڈ واپس آ گئی، اور ایک آئسن کہنے میں اپنے کپڑے بیچ کر لوگ PDM دے چور جناب پرانے چور، اور آئے کہنے جناب میں اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی دوں گا، اگلے کپڑے بھی لبا لے۔ اس حقدار بڑا جناب وہ مجھب کو قربت دے جناب بڑا بڑھا کے لے ایسن کہ معیشت سنبھالے گا، میں کہا جس معیشت دے صبح شام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہونی ہوئے، سود چلتا ہوئے، وہ معیشت نہیں چل سکتی، وہ معیشت کو اگر کوئی سدھا کر سکتا تو محمد عربی کو غلامی کر سکتا۔ بے شک دیکھو جناب جتنے امیر علاقے، جتنے پوش علاقے، سڑکاں بہترین، انہوں نے جناب کھانے وکرے، انہوں نے ہوٹل بہترین، انہوں نے سیوریج بہترین، انہوں نے پانی بہترین، تے غریب کا کس نے پوچھنا؟ کہنا اقبال کہنا تعمیم حق بہتارا سفر بندہ گارا مسنت خاکہ سفر، اقبال کہنا چلیا بڑی بڑی دنیا آئی، سارے نے غریبہ دے نعرے لائے، کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نعرے آیا، کوئی ترقی اور خوشحالی دے نعرے آیا، کوئی سوشلسٹ کمیونزم اور جناب کوئی کمیونسٹ آیا، کوئی لبرلزم دے نعرے، سارے غریبہ دا نعرے لیا، غریبہ دا کیتا کچھ نہیں، اجر دیکھ محمد عربی دا دین، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں فاتحانہ انداز کا داخل ہو گئے، فاتحانہ 10,000 صحابہ کا لشکر موجود ہے، اجنان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی اونٹنی کے پالان نو، اونٹنی کے کجاوے نو لگ رہی سی، حضور دا سر اقدس اتنا جھکیا ہوا سی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، فرمایا آج کعبے کی چابیاں لے کے آؤ، حضرت عثمان کعبے کی چابیاں لے کے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا، ادھر شمسین کہتے آیا، اے دیکھو غریبہ تعمیم حق بہتارا سفر، اے دینے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دروازہ کھلوایا، حضرت بلال حبشی کو اپنے دائیں جانب پکڑیا، حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے، ایک خود آیت والد کی غلام حضرت زید غلام اور لونڈی کے بیٹے، حضرت
اسامہ بن زید، ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑیا، ادھر جناب حضرت اسامہ بن زید کا ہاتھ پکڑیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کعبے کے اندر لے گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انہوں کھلی لگوا دیتی۔ آج ابو بکر بھی باہر کھڑے، آج عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، علی بھی باہر کھڑے، حضرت عباس بھی باہر کھڑے، حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا، آج قریشی دے ہاشمی سارے باہر کھڑے، آج سعد سعید طلحہ عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح سارے باہر کھڑے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ غلامہ کی گلہ گرم سارے آن گے لیکن میرا دین غلامہ کو اس طرح دے سکتا۔ آج دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کھلی لگوا دی، آج سارے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، کنا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اور کنا انتظار کر رہے ہیں؟ بلال حبشی کا انتظار کر رہے ہیں، اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسامہ بن زید کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف جائیں، ادھر سنو دین کی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے میں حضرت بلال حبشی نے اس دن پوچھا کہ بلال داستا صحیح حضور نے کتنے کتنے نفل جناب نفل پڑھے، حضور نے کیڑی کیڑی جگہ تے نفل ادا فرمائے؟ حضرت بلال حبشی کہنے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے حضرت بلال حبشی نے میرے نام آنکھاں بھی نہیں ملایا، کہنے کہتے ہیں نکل گئے یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے ہیں جی، یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے، اے نہیں سن اے دین دی برکت سی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی برکت سی۔ پھر اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو نوام ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یادگار ختم نبوت من خط نبی مجری ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے۔ اور جناب جنہوں نے اپنے ملت اپنے دین اپنے جناب دین دی گل کر کے قوم دے سامنے شرمندگی ہوئے کہ اسی کی کہاں گیا سر اسی مسلمان ہاں، تسی مسلمان نہیں ہو، تسی جناب منافق و منافق جنہوں نے اس قوم دے نال 75 سال دھوکہ کیتا، اس وطن دے نال دھوکہ کیتا۔ اے وطن ساڑے وڈے نے نچن چپن اور ہے جوالوں واسطے نہیں سی لیا، اے جناب کسے شریف اور کسے بدماش واسطے وطن نہیں سی لیا، کسے کھوسے لگاری واسطے وطن نہیں سی لیا۔ ساڑے وڈے نے جب اس وطن کو بنایا سی تے نام آیا سی کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب اس نعرے واسطے لایا سی تسی جناب کبھی انہوں آئی ایم ایف کے دروازے دے، کبھی چائنا کے دروازے دے، کبھی جناب عالمی بینک کے دروازے دے، کبھی آئی ایم ایف کے دروازے دے، کی تماشا لایا ہوا کی جناب لایا آیا۔ اگر دیکھو دین تخت آئے تو پھر ہونا کیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بڑے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں میں تمہارا خلیفہ بنا دیتا گیا، میں تمہارے بچوں بہتر نہیں ہاں، فَإِنَّ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، جے میں چنگے کام کرا تے میری مدد کرنا، وَإِنَّ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی۔ اے انشاءاللہ جدو تحریک لبیک برسر اقتدار دین لے کے آئے گی، لوگ نہیں جدو دین لے کے آئے گی پھر یہ ساڑھے ہی جناب ماٹر اور مشہور ہوئے گا کہ فَإِنَّ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِی وَإِنَّ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جے میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا، اور اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو میں روکنا، جناب زبردستی روکنا۔ آپ نے فرمایا صدق و امانتن، سچائی امانت ہے، والکذب خیانتن، اور فرمایا جھوٹ مت جانتی ہے، جڑیاں قومت سربراہ جھوٹ بول دے ان کو قومت نام کی حال ہوئے گا۔ اور جناب کبھی آج صبح بیان ہو شام بیان ہو کی ہوئے گا، سچ بولنا نال کے جناب گردن لگتی تے پھر جناب لت جانتے ہو۔ اے تو ساڑے بڑے سانوں سکھا کے گئے کہ حق دی راہ تو پیچھے نہیں ہٹنا جو مرضی ہو جائے، بلکہ یہ بھی آپ کہنا لبے بام تمہارا سرے دار سجا دی، لبے بام تمہارا سرے دار سجا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور کہنے جناب ہوئے گا کی حضرت جناب سیدنا صدق و امانتن والکذب خیانتن۔ آگے سنو کہنے تحریک لبیک والے کریں گے کیا؟ میں کہا سادہ منشور سنو، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس دا شعر میں ترجمہ موجود ہے وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِندِی حَتَّىٰ أَخَذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اور وَالْقَوِیُّ فِیکُمْ ضَعِیفٌ عِندِی حَتَّىٰ أَخَذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس کا ترجمہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، یہ ہمارا منشور ہے تحریک لبیک کا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، یعنی کوئی کمزور کوئی نادار کوئی مجبور کوئی لاچار نظر آ جائے تو پھر
پھر کی کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال دا مظہر بن جانا، حضور دی شفقت دا مظہر بن جانا، حضور دی نرمی دا مظہر بن جانا، حضور دی رحمت دا مظہر بن جانا۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر کاہے ذوالجلال بن۔ اور جنا آگے کہے کہ جناب یہ چھوٹی سی کابینہ، یہ تھوڑے سے لوگ، یہ چند لوگ، یہ جناب گنتی کے لوگ پتہ 150 تے جناب اسین پل خالی کرا لوں گے۔ پھر کیے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر کاہے ذوالجلال بن۔ اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے۔ یہ ہم نے پگڑیاں، یہ سر کسی چودھری خان، جنرل، جنرل جناب صحافی اور جج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ یہ پگڑیاں اور یہ سر ہم نے صرف اللہ کے حکم جھکنے کے لیے رکھی ہے بس۔ اور ہوں گے جو تمہارے دروں پر آ کر سجدے کرتے ہوں گے، بھیک مانگتے ہوں گے۔ نہ ہم انڈر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں، نہ اوپر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ہماری بات ایک ہی ہے، کوئی یار بگا سے معاملہ، نہ لمبے پہلے معاملہ، نہ علم وچ مسافر۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، صرف کہ ہم نے حق کی بات کرنی ہے۔ اوپر جناب شیر شاہ سوری ہو، احمد شاہ ابدالی ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، یا جناب جنرل مشرف ہو، یا جناب نواز شریف ہو، یا عمران خان ہو، زرداری ہو، حق اس بات کا پابند نہیں۔ ہمارا یہ اعلان ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، نہ ساڑھا کوئی دعویٰ کیسی بڑے بڑے جناب فلاں، نہ ساڑھا کوئی دعویٰ کیسی بڑے پڑھے لکھیا، نہ کوئی ساڑھا دعویٰ کیسی جناب بڑے اسلام والے، ساڑھا کوئی دعویٰ نہیں۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر۔ جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، ساڑھے کو مثال موجود ہے، ساڑھے کو سارا کچھ موجود ہے۔ صرف کہ صرف کسی ایک بار 3 تخت آن دو، کہتے کی کرو گے؟ میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر کر دیتا کہ آپ کا شاہی فرمان جاری ہویا کہ آج تو بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب مغرب کی نماز پڑھ کے دروازے جائے کہ دیکھا کہ جناب بادشاہی بکیاں آ گئی ہیں، کمانڈوز آ گئے، تلواریں سوکھیں ہوئی ہیں، جناب مشعلیں چکے ہوئی ہیں بکیاں، کہ جناب کمانڈوز تے بڑے زرہ بختر، کہ جناب مکمل تیار، بڑے بڑے جناب سپاہی آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا جناب تسی امیر المومنین بن گئے ہو، اے تہاڈے باڈی گارڈن۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز جنہاں 2 لتاں دے چل کے گھروں آیا سی مسجد وچ، امیر المومنین بڑھیا انہاں 2 لتاں دے کلا گھر واپس جائے گا، اے سارے جناب واپس لے جاؤ، اے قومی خزانے چ آیا ہے، بیت المال سے لے جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، فرمایا اپنی بیوی حضرت آپ کی بیوی اور بادشاہ دی بیٹی ہے، وقت بادشاہ دی بیٹی، آپ نے آگے کیا 10 عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوئے کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا تو 10 عمر رکھنا یا مال؟ انہوں نے کہا میں عمر رکھنا لیکن میں 10 تو صحیح ہویا کیے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیتا گیا، خلیفہ بنا دیتا گیا، حاکم بنا دیتا گیا، اور اگر تم مال رکھنا تو تیرے پیو نے میرا تینوں مال دیتا، یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس کے بیت المال میں چھو دیتا، ایک گھوڑے، ایک بکریاں، ایک خاتم، ایک غلام، ایک کنیزہ، ایک جناب سارو سامان، سونے چاندی جواہر، یہ سارا یہ تیرے پیو نے تینوں ذاتی مال چھو نہیں دیتا، ایک قوم دے خزانے چھو دیتا۔ جب عمر رکھنا ہی تو پھر یہ مال قوم دے خزانے جمع کرانا پڑے گا، یہ مال رکھنا ہی تو عمر کی طرف آج ہی تینوں طلاق ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں اے جناب اساں عمر رکھنا مال نہیں رکھنا۔ ادھر سنو جی ایک مشیر چھوٹا جا بنے ایک مشیر تے جناب شہر کے سب نہ بڑے بال سے خریداری ہو رہی ہوندی، پردے خریدے جا رہے ہیں، صوفے خریدے جا رہے ہیں، نئی گڈیاں آ رہی ہیں، گھراں دی صفائیاں رنگ روغن ہو رہے ہیں۔ کی ہویا جی مسجد تھلے کٹا آ رہا جناب، ایک نواں آ رہا قوم کو بات کرنے واسطے، ایک
نواں جناب بدماش کیا ہو کے آ رہا معاشرے کا اور وہ آ کے کہے گا جناب نہیں کان ادھروں نہیں پکڑنا ذرا اتوں کا لے قوم کا پکڑو جناب اگر روٹی 10 دی ملتی چیزیں 15 دی کر دو پٹرول جناب ایتھے دا وزیر ہے نا جناب مخزوم کہندا پٹرول جناب میرے نزدیک اجے 300 دا ہویا میں کہوں تو میں 500 دا کر دیا میں کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو تینوں جناب چوک چ کھڑے کر دیا لبیک لبیک اس کی وجہ ہے کچھ لے اس کی وجہ ہے قوم کی بیٹیاں آٹے دیا لہرہ لگ کے ڈنڈے کھا رہی ہوں اور جناب آٹے دی واسطے اپنی استہ فروش کر رہی ہوں تے اس قوم دے سربراہ کھڑے ہو کے کہیں کہ پٹرول اتنا مہنگا کر دینا چاہیے جے تینوں بوتا کر دینا قوم دا تا پہلے اپنے سارے اساسے کرام ملک دے خزانے جمع پھر میں تینوں مننا گا کہ تینوں جناب قوم دا بڑا خیال خواہے اور تہاڈے بچے تے تسی جناب سارے انگریز دے غلام کٹھے ہوئے ہو یہ تو ساڈے تے مسلط ہو گئے انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں اقبال کہنا تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غنجور کہنا نہیں سادہ نہیں رہتا ظلم آخر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو سبھی بڑے جناب بدماشیاں اور بڑے غریبہ کا خون کیتا انہوں کی آمہ ایک دن کا رنگ لہن دیا نا ہاں یہ ضرور ہے اقبال کہتا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساتھی نہ امید نہ ہو ان سے آرابر فرزانہ کم توش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی ہاں بڑی ایک وقت آنا انشاءاللہ اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہاں ایک قرآن کا فیصلہ ایک دن جناب تمہارے گریبان آنا ہاتھ اور جب ہاتھ آئے گا تو پھر کی بنے گا کسی کے خیال کر کے بہو کہ جناب کسی مذاق اڑا دے قوم جناب پس جائے قوم اپنی دیا لے کے نہرہ چھلانگ مارے اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کے گلے پلے کارڈ پائے ہوں کہ بچیاں بنائے فروختن تے تسی قوم کی غربت کا مذاق اڑاؤ کیونکہ تمہارے کتے بھی جناب امپورٹڈ بسکٹ کھانے نا قوم کی دھین صاف پانی نہیں ملتا قوم دے بچے ان کا جناب 2 وقت دودھ بھی میسر نہیں وہ تو 1.5 سال سے بچے نوں روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ اسی تہاڈا دودھ نہیں پورا کر سکتے تسی جناب گندم نہ گزارا کرو جب گندم لے جاندے تے لہراں وچ ہوندے اور جناب تساں قوم دا مذاق اڑانا تانوں کی پتہ ہوے اساں اسی یہ جاننے ہاں کہ فٹ پاتھ تے ستا ہویا اور محل تے ستا ہویا دونوں دا درد برابر نہیں ہو سکتا تانوں کی پتہ ہوے کہ جناب قوم کس طرح گزارا کر رہی تسی تا عیاشیاں میسر ہو انگریز آیا تو تسی اس دی چاپلوسی کیتی ایوب آیا اس دی چاپلوسی کیتی زیا آیا اس دی چاپلوسی کیتی اگو جناب بھٹو آیا تو اس دے نال رل گئے اگو جناب مشرف آیا اس نال لمے پے گئے اور نواز آیا اس نال رل گئے جناب کدے ادھر تے کدے ادھر جنہاں دا اپنا دین ایمان کوئی نہ ہوئے جنہاں دا اپنا ضمیر کوئی نہ ہوئے انہاں نوں نہیں پتہ لگدا میں تے یقین اس تو بھی داڑھی دینا کرن دا تائرا کہ انہاں نوں پوچھنا والا کوئی نہیں نا انہاں نوں کوئی ملے کوئی نہیں انہاں نوں تے جناب جڑے مولوی بھی کہہ انہاں کہ جناب بخشی روحن اے جناب 24 سال تو بڑی کوئی گل ہے انہاں نوں کوئی کھلار کے دسدا ہے خبردار تو اے گل کردا تیری جرأت کس طرح ہوئی تو قوم دی دھیاں دا مذاق اڑانا قوم کی مہنگائی دا مذاق اڑانا تینوں احساس ہے کہ 15,000 تنخواہ لین والا گزارا کس طرح کرتا اس ملک کے اندر 15 لاکھ تنخواہ لین والا روزانہ 200 لیٹر پیٹرول بھی لیندا اس کی بجلی بھی مفت ہے اس کا علاج بھی مفت ہے اس کے بچے کی تعلیم بھی مفت ہے وہ قوم کو کیا دے رہا کہ اس کا سارا کچھ مفت ہے اور ایک 15,000 تنخواہ لین والا 15,000 مزدور جناب مزدوری کرنے والا اس کی جناب بجلی کا بل بھی خود دے پانی کا بل بھی خود دے علاج بھی خود کرائے بچے کی تعلیم کی فیس بھی خود دے اتنا تقسیم ہو گئی اتنا فرق کیوں ہے اس واسطے فرق ہے کہ تساں بھی حضور دے دین کو ہمیشہ کنڈ کر کے رکھی اور یہ دین آ جائے گا انجا آ جائے گا اور دین آئے گا کس طرح ہو جائے گا میں کہا دین آئے گا تیرا سارے ظالموں پہلے لمحے آ پائے گا اور اے سنو دین تک کے آ رہا جمہوریت نہیں آ رہی ہاں جی کوئی جمہوری انڈا نہیں آ رہا گندا انڈا اور جناب کوئی سردار اور خان نہیں آ رہا دین تک کے آ رہا عمر بن عبدالعزیز نے کیا جب مال چاہیے جناب عمر طلاق دینا عمر چاہیے تھا مال جمع کراؤ ادھر جناب ایک وزیر بنے تو سارے جناب مشیر اور جناب خان سامنے اور جناب سیکورٹی گارڈ سارے اپنے گھر بلا دے گا کیا ہے میں نے مشاورت آپ گئی ادھر دیکھو دین تخت آ رہا عمر بن عبدالعزیز کے گھر جتنا مال پیا سارا پیک ہو کے جناب مال گاڑیاں اور گھوڑے گاڑیاں کے روانہ ہو کے بیت المال جا رہا اے ہو گیا ذات پہلی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذات کو سیکورٹی ہٹائی ساری بھیج دی دوسری گھر والے نے سیدھا کیتا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیتا بھائی کوتوال کو اس وقت کے شہر سے ڈی سی کو بھائی جتنے بھی جناب شہر سے رئیس زادے جتنے بھی جناب سان زادے اس وقت کے ملک ریاض اس وقت کے میاں منشا اس وقت کے داؤد بڑے بڑے جناب یہ سارے اس وقت کی فرق ہوگی یہ اس وقت کے جناب سارے کیونکہ زمانہ بدلتا لوگ نہیں بدل دے اس طرح کے کردار ہر زمانے موجود ہونے
اس طرح کے کردار ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا سارے نو جمع کر لو اور ان کو جڑیاں تھوڑے کو سرکاری زمیناں جڑے جناب ہے تسا روئی تے قبضے کیتے ہوئے جناب جڑا قوم دے پلاٹوں تے قبضے کیتے ڈی ایچ اے بنائیں بیریا بنائیں اور جناب بلوچستان دی زمین سندھ وچ پا کے سندھ دی زمین پنجاب چ پا کے جڑے تسی جڑا کھاتے سیدھے کیتے ان سارے لے آؤ. اس وقت دے مطابق کسی نے کپڑے ہوتے اپنا جناب اور جناب احترام اور گورنمنٹ نال معاہدہ کیتا ہوا سی, کسی نے چمڑے ہوتے کسی نے کاغذ ہوتے کسی نے درخت کی چھال ہوتے وہ سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے جمع کیتے. اگر شہر دا ڈی سی جناب کوتوال کھڑا کر لیا ادھر آوے فلاں میں جناب فلاں بن فلاں میں جناب فلاں دا پوترا میرے کو اتنے باغات اور اتنی زمیناں اے جناب میرا رینیو کر دو دوبارہ اثر نو معاہدہ کر دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے لے کے ہم نے جمعے چلتے رہے. سارے جمعے عشاء کی نماز کا وقت ہویا آپ نے مؤذن نے کیا اقامت دے انہیں اقامت دی کہ آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے آپ ممبر پہ دوڑ آ گیا. آپ نے ادھر کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیتا آپ نے فرمایا ہے تھوڑے سارے میرے کو دستاویزات آ گئی ہیں ادھر جمعے جو کینچی کٹی ادھر ساری دستاویزات کٹی ایک ایک رکھ کے بتا دیتے ایک ایک رکھ کے کیا نفس جو بخشو ایک قوم دے غریبہ نہ مارے تھوڑے کو تو سونے جواہرات اور بھی بڑا کچھ ہے جا کے اپنا گزارا کرو. ایک قوم دے غریبہ صبح تو تقسیم ہوئے گی کہنے کہ جڑے اس وقت کے رئیس زادے سن نا بیوروکریٹ اور اس وقت کے جناب بڑے بڑے بدماش جناب سویرے عرب پتی سن تے رات کو فٹپاتوں تے بیٹھے ہوئے سن اور پھر اے نہیں کہنا بھائی جناب جہانگیر ترین دے جہازوں تے سفر کرو. دین آگے کہنا پہلے اپنے قریب آنے دی چھانٹی کرو انہوں نے لے جاؤ تے دین تخت تے جاؤ. ہمیشہ جناب اسلام اور روح پیش کیتا جاتا میڈیا ہوتے بھی ہر جگہ بھی ایسا کیوں نہیں بنا دے ہیں جی سانو کیوں نہیں بنا دے کہتے جی آپ نے پٹرول سستا کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کے پاس کوئی حل موجود ہے. میں نے کہا جی بالکل موجود ہے. کہتے جی کیا حل ہے. میں نے کہا آپ صبح سے اعلان کریں کہ غریب موٹر سائیکل والا جو ہے اس کو پیٹرول 200 روپے لیٹر ملے گا. جس کے پاس 1200 سے 1800 سی سی تک گاڑی ہے اس کو پیٹرول 300 روپے ملے گا اور جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں ان کو پیٹرول 500 روپے لیٹر ملے گا. کہنے لگا اس طرح تو پھر پوری قوم موٹر سائیکلوں پہ آ جائے گی. میں نے کہا اس سے اچھا کون سا ہے کہ خواہشات قوم کو بنانے کا طریقہ. آپ صبح دیکھیں آپ کا جناب اب کا گورنر بھی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو اور ایک غریب بھی اپنی دکان پہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو قوم کو برابر قوم کو لانے کے لیے برابر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن حل موجود ہے. لیکن جو حل یہ کہتے ہیں وہ کفر کو پسند ہے جو حل اسلام کہتا ہے وہ ان کو پسند ہے. اس میں پھر ان کی عیاشیاں جاتی ہیں پھر ان کی بدماشیاں جاتی ہیں پھر ان کے پروٹوکول اور کرو پھل جاتا ہے. مدائن کے گورنر اگر دین تک پڑھو مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے. حضرت سلمان فارسی بڑی شانوں کے مالک ہے. حضرت سلمان فارسی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مدائن کے گورنر بنے اور مدائن میں جناب تاجروں کا قافلہ آیا. جب تاجروں نے سارا سامان اتارا تو سارے جناب اس وقت کے مزدور سب نے جناب اپنے اوپر سامان لادا اور لے گئے. ایک تاجر رہ گیا اور ایک شخص باقی رہ گیا. اس نے جناب تاجر نے پوچھا بابا مزدوری کرنی ہے. انہیں کہا جی کرنی. انہیں کہا چک سامان. انہیں سامان چکیا کوئی سر چلا دیتا کوئی موڑے ہوتے کوئی ہاتھ اڑا دیتا. جب ہم مدائن دے مین بازار چ گزرے نا تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر باہروں آیا سے انہیں کہا یار کون ہے جس کو تم سارے سلام کر رہے ہو. انہیں کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے. ہاں کیوں دین جناب ڈر لگتا. ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. لیکن بات کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی. بات کرنا چلو یا تو بدلیا نہ جناب نہیں گھر پہ کے تبصرے کرنے اور نہیں جی انج ہو گیا تو انج ہو جائے گا اور نہیں جی انج ہو گیا تو انج ہو جائے گا. بات کرنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی. بات کرنا چلو یا یہ دین شاہینہ دا سیکھو اپنی قسمت پٹیرے والی کر لیتی اپنا ذوق اپنی طبیعت پٹیرے والی کر لیتی اور پٹیرے ہو جائے تو چھاڑ مارے اتنے نہیں پہنچا اور شاہین ہو جائے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. ہاں اے شاہینہ رہتی ہے لیکن کیا اگرچہ ضربی ہے جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. بات کرنا کسی کی سمجھ لو کہ سارے کو ایٹم بم کوئی نہیں ہے. ایٹم بم ہونے گھر بیٹھے رہتا کمی جا رہا ذرا کوئی گانا ہوگا کی ہو گیا جی. اور جناب وقت قومی اسمبلی کا سپیکر کہہ گیا سارے جناب چیف آف آرمی سٹاف دے بارے کہ جناب لگتا کمکی ہوئی ہیں سن
اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار لبائک لبائک چھوڑو اسی جنگ نہیں لڑانا چاہتے ایک لوگ اسی جنگ لڑانا چاہتے ہیں اسی جنگ بھی نہیں لڑانا چاہتے لیکن اتنے بزدل بھی نہیں ہونا چاہتے بھئی جناب پہاڑوں پہ کافر بھی جتیاں رکھے چڑھے رہے ہاں اتنے بھی بزدل نہیں ہونا چاہتے مسلمان تک جی نہیں سکتا اس بزدلی دے نال اے تا جناب 72 لے کے کربلا تنے تنہا سب کو لٹوا دیتا اے تا جناب اے تا سارا کو لٹوا کے نہیں کہنا لیکن کیے جناب اقبال کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اقبال کہنا تو بھی سمجھتا ساڑھے کو اسباب کوئی نہیں ساڑھے کو چیزہ کوئی نہیں جے وہ 8 تلوارہ لے کے گھٹنیاں چوس کے بدر جل سکتے ہیں تا تو ہی جل سکتا لیکن اس واسطے شرطے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گروہ سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن جناب انہوں نے صرف ہے دسنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات اے جشن باہر آ گئی انہوں نے دسو نچن ٹکن دے طریقے انہوں نے دسو جگہ باہر آ گئی انہوں نے نہیں دسنا خالد بن ولید دے ہاتھے 4 تلوارہ ٹوٹیاں انہوں نے نہیں دسنا جناب انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت مسلم حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر 60 بندے لے کے گئے انہوں نے نہیں دسنا انہوں نے جناب ذرا سنتے رکھو مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور یہ حکمت والا بوٹی یہ ان میں لا ہوتی تیرے حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بھائی تھکے بیٹھے ہو تو میں جناب پہلے تیار ہوں یہ تھکے بیٹھے ہو تو میں دعا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دینا کسی دے نعرے نہ ساڑھا کسی کو اٹھانا مقصد ہے نہ کسی کو گرانا مقصد ہے ساڑھا کوئی مقصد ہے حضور دے دین و تحقیق لیانا اور باخدا اگر اے آجے آدھا کرن اسی انہوں نے جدیاں اپنی پگڑی نظام کے دوران گے اسی انہوں نے جدیاں اپنی پگڑی نظام کے دوران گے کہ انہوں قرآن کا حکم نافذ کر دیتا انہوں اسلام کا حکم نافذ کر دیتا لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ خوش رہے بار بار اور راضی رہے سیاد بھی یہ نہیں ہو سکتا ایک باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک اقبال کہتا باطل جناب ادھر بھی راضی رکھتا منافق بھی راضی رکھتا فلان ہوئی اقبال کہتا باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول یہ تو پھر ایک بڑی باتیں ہیں اور جناب جس قوم کو جناب ایک دو جناب لفظوں پر بے وقوف بنایا گیا ہو ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی ریاست مدینہ زران والے ہیں میں کہا 10 نا حبیثہ اپنی پلیت زبان میں ریاست مدینہ دا نام ہے نا ریاست مدینہ میں کیڑی ایک فرق ہوگی ہے جس میں جناب ہیرے اور جواہرات ہیں بکواس کرتے ہو ریاست مدینہ اپنی پلیت اور دوسرے آئے کہنے دن ہم قوم کو ایسے کر دیں گے ہم قوم کو کہنے نواز شریف آئے گا کہ جناب ملک دے بان دے گا میں کہا نواز شریف اب کیوں میاں شریف بھی اس کی قبر تو آ جائے گا یہ ملک میں ٹھیک کر سکتا اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بریاد جا بڑیا اے وہ ایک ٹھیک کر سکتا ورنہ ایک وعدے کو سارا کچھ لٹ کے لائے جان گے ایک بات کرنا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ عالم حماس میرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز اصحاب گناہ خواب خیز بات کرنا ہے تینوں انہا کفن چورا کو امید ہے انہا جناب انہا کو تینوں امید ہے اے جناب میرے قوم متحدہ رہے اے جناب آئیے میں پڑھے انہا کو تینوں امید ہے بات کرنا ہے کفن چورا یہ تا پہ کے آپس سے بہنن کہ کشمیر نتو پکڑ لائے اور جناب فلسطین بھیڑ نتو پکڑ لائے افغانستان نتو پکڑ لائے عراق نوسی پکڑ لائے لیبیا نتو پکڑ لائے اس طرح مسلمانہ دی بات کرتے ہیں بات کرنا معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز بات کرنا اور تھوڑے مسلح کھڑا ہو اپنے حرم کی خود حفاظت کر اپنے گھر کی خود حفاظت کر ورنہ یہ لے دے گئے اور اے جناب معمار حرم کیول اے جناب کشمیر بیچ کے آگے آنے کہ ہم جناب ملک اور قوم کا ایک انچ نہیں جانے دیں گے میں کہا ہے کشمیر اگر بک سکتا نا اگر ساڑھا کوئی سرکارہ جٹ ہونا ستا زمیدار جس میں دوسری گل بھی نہ ہوتی ہے
جٹ اپنا بننا نہیں کپڑ دینا بننا کہہ دو نا جٹ اپنے بننے چھال مارن دینا کسی باوے شریک بھی ہونا دائے دا پتر بھی ہوئے اپنے بننے چھال نہیں مارن دینا میں کہا جٹ جتنی بھی توڑے غیرت ہوتی نا کہ کشمیر کدی انڈیا نہ لے کے جانا ایک جٹ جتنی وہ اپنی زمین وچ پرایا حال نہیں مارن دینا تسی پورا کشمیر دے کے بعد پرچم پکڑن واسطے بھی تیار نہیں ہوئے ایتا پھر بڑے درکن ایتا جناب پڑھیا جناب ایک سینے بہت سارے عبالن جڑے اسی جناب بیان کری اسی زبان کے لے آئیے تو ساری زبان جلدی دلے چ رکھیے تو دل پھٹا اے ایسی قوم نہ جناب کھیڑ کھیڑیا گئیان لیکن میں اپنے نوے آنے والے ساتھیوں کو کہنا کہ یاد رکھنا مستند رستے وہی مانے گئے اے یاد رکھنا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گا ایسا بات تو بابا جی اٹھ کے آئے کسی نے کہا 22 کروڑ لے لیا فلاں کر لیا فلاں کر لیا فلاں کر لیا پھر جیل جو آئے اور بابا نہیں مولے گا میں کہا ہر کل کی تھی کھڑگا کے کی تھی ہے گل ایسے ہوندی سی تے ترجمہ امریکہ جو سی کرنا کی چاہتا بندہ کرنا کہنا کی چاہتا کروں کی یہ قوم ہو کے نا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور ہمارے بابا جی جب بھی کوئی مشکل آتی تھی نا میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ صرف چلنے کی خوشی تحفہ عدم رستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں رستہ کوئی بھی آسان نہیں ہوتا حق کا رستہ یہ تو ہوتا مشکل ہے لیکن ہوتا بڑا مزیدار ہے ہوتا مشکل ہے لیکن ہوتا کمال ہے کیا رستہ بابا جی ہمیں کہا کرتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بنا میں نئے آنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بنائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی تگڑے ہو گئے جدو قوم کھڑی ہو جاندی پھر کچھ نہیں کیتا جا سکتا اور قوم کو میرے خیال نال شاید اس تو موجس لیڈر 75 سال اس کو ہی ملے ہو گئے جنہیں چوک وچ بھی ہوئی گل کیتی اور اندر جیل وچ میں ملن گیا میں کہا بابا جی ہونا رام ہے این میں جا کے طرف چھڑخانی کی تھی کہ تاکہ عشق کا چک تک کرا پارا کتنے تک پہنچا میں کہا جناب میں نے بھی کچھ مل جاوے میں کہا بابا جی ہونا رام ہے کہ کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی میں کہا جی ہونا رام ہے چھینے چاہ گیا میں ملن گیا کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس عاشق کا سریقہ بابا جی اور میری گل سنو اے الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے جناب گڈیاں بھر کے آئے اس تو پہلے جناب جب سارے سے کریک ڈاؤن آیا بڑے بڑے لوگ گڈیاں بھر کے آئے اس وقت سے وزیر شریف سارے آ کے جناب پیسے رکھان لگے کوئی کہنے لگا جناب تو مرکز لے کے دینا جگہ لے کے دینا سیکریٹ بناؤ یہ کرو وہ کرو میں کہا یار یہاں دیر نال پہنچاؤ کہتے کیا ہوا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے میں نے کہا نہیں ہمارا سودا ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے سانو خریدن دے کوئی طریقہ ہے کہ تسی حضور کے دین نال وفادار ہو جاؤ تسی اس ملت نال وفادار ہو جاؤ اس قوم نال وفادار ہو جاؤ اس جناب اس رہن کے باسیہ نال پاکستانی نال وفادار ہو جاؤ جڑے قوم کی استعمال پیش کے آن وہ پر سانو آگے دس دیں کہ رہنا کیسے ہے ہمارے گھروں میں یہ وطن بنایا اور بات کر نہیں وطن بنایا تمام جناب آلے پانی کی جیلیں آباد کر انہوں نے یہ بتایا لیکن کبھی بھی یہاں سے میں نے کہا ہم نے اپنے انگریز 1857 سے 1947 تک اس رشتے سے بتایا ہے یہ تو لندے کے ہیں ان کو تو بھگانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اور قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں دائیں یا بائیں قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ قوم نے دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے
अच्छा एक तो जनाब तो जनाब है ना 20 22 23 करने लगे हैं 31 साल हो गए हैं उनकी हुकूमतों को तजर्बाकारों ने मुल्क को जहां तक पहुंचाया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका और आज खला कीजिए क्या दे रहे जनाब आपने क्या किया मौलवियों ने मैंने कहा तुमने क्या किया है सारा वक्त तो बाहर से इंपोर्ट आ रही है सारा वक्त जनाब बाहर से आ रहा है तुमने क्या किया इस मुल्क के साथ तुम तो अपनी मिलने भी यहाँ लगी हुई बाहर सऊदीया में ले गए हो बाहर के मुल्क में ले गए हो हमने तो यहाँ ये किया है कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए अब हमारे पास यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और ये देखने आ रहे हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी जैसे जड़ें पैदा करती है لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك भाई मेरी तकरीर और मेरे आने के पैसे तो मुराद है मेरे आने का मुल्क पूरा हो गया तुसी लबैक का नारा ना दो और जाके गली गली नगर नगर पैगाम दो कि ना और कोई चोर आया ना कोई लफंगा आया ना कोई तीर आया ना कोई भला आया और मोहम्मद अरबी का तीर आया